بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر یہ ایک مخصوص رات ہے جس کی فضیلت ہزارہ سال سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس رات کا ذکر ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر اس رات میں عبادت کا حکم ہے، اور یہی اعتکاف کا مقصد و مقصود ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو چاہیے دن کے کسی بھی وقت میں اپنے آرام کی ترتیب بنا لی جائے اور رات کے اوقات میں خالص اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، اور بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کم از کم آخری عشرے کی سبھی طاق راتوں کو اللہ تعالی کی عبادت میں گزارے، ورنہ اعتکاف کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے فضائل و کمالات و برکات کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے یعنی 10 دنوں کے اعتکاف کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہوتی ہیں جو بیان کرنا ناممکن ہے۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا ہو۔ حدیث مبارک سننے ابن ماجہ میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 فوائد بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، معتکف جتنے دن اعتکاف میں رہتے ہیں وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 2، معتکف جو نیکیاں باہر چلتے پھرتے کیا کرتے تھے، مثلا مریض کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، غرباء کی مدد کرنا، علماء کرام کی مجالس میں حاضر ہونا وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں معتکف اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکے گا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاق کے ساتھ اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مذکورہ حدیث پاک میں جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ و استغفار شرط ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خدا تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے آہو بکا کرتا رہا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کے سامنے کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی توبہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالی سے معافی و بخشش مانگے، لہذا معتکف کو چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد دیگر عبادات کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی خوب سے خوب اہتمام کرے تاکہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری رات میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے مقصود آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ مذکورہ عبادہ حدیث مبارک میں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے، لہٰذا اعتکاف کرنے والوں کو کم از کم طاق راتوں میں بیدار رہ کر یعنی جاگ کر عبادت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کی شرط یہ ہے: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 4 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، نمبر 5 مرد و خواتین کا جنابت سے پاک ہونا۔ یہ تمام شرائط اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے پوری ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دیا تو اعتکاف تو صحیح ہوگا لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ نمبر 6 خواتین کا حیض و نفاس کے ایام سے خالی ہونا۔ نمبر 7 روزے سے ہونا۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکا یا روزہ رکھا مگر کسی عذر کی بنا پر روزہ توڑ دیا تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس معاملے کے متعلق علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگی محسوس کرتے ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ البتہ اگر بدبو وغیرہ زیادہ نہ ہو بلکہ خوشبو لگانے سے زائل ہو جاتی ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو ایسا شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کا وقت کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے ہی اعتکاف والی جگہ پہنچ جائیں اور 20ویں روزے کی افطاری اعتکاف والی جگہ پر ہی کریں۔ رمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کی ہر مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی بھی مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایک بھی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پوری بستی اور محلے کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کی نیت کیسے کریں؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اعتکاف کی دل میں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اعتکاف کی نیت کا وقت کون سا ہے؟ رمضان المبارک کے مسنون اعتکاف کی نیت 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، بصورت دیگر آفتاب غروب ہونے کے بعد اگر نیت کی تو یہ اعتکاف مسنون شمار نہیں ہوگا، البتہ نفلی اعتکاف شمار ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری کام کھانا پینا، لیکن مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سونے کے لیے نیچے کوئی موٹا بچھونا بچھانا ضروری ہے اور ضرورت کی بات کر لینا، بلا ضرورت اور فضول گپ شپ سے اجتناب کرنا، مسجد میں نگاہ وغیرہ پڑھنا، کپڑے تبدیل کرنا، خوشبو لگانا، تیل سرما وغیرہ لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا بشرطے کہ مسجد میں بال نہ گریں، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ یا تعویذ وغیرہ لکھنا بشرطے کہ یہ سب کام بغیر اجرت کے ہوں ورنہ مکروہ ہے، اور برتن وغیرہ دھونا، مسجد میں رہتے ہوئے ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ سودا وغیرہ مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو تجارت کا بنانا جائز نہیں۔ خواتین کا اعتکاف کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی نشست یا جائے اعتکاف بدل لینا، بقدر ضرورت بستر، صابن، برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں اپنے ساتھ رکھنا، مذکورہ تمام کاموں کی شروط کی رعایت رکھتے ہوئے معتکف کو کرنے کی اجازت ہے۔
معتکف کے لیے ممنون و مکروہ کام یعنی مسجد میں دوست احباب کو جمع کر کے بلا ضرورت فضول گپ شپ کی محفل لگانا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار لغو اور جھوٹے قصے کہانی یوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل تصویردار اخبارات اور رسائل یا جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا اور سننا ممنوع ہے، اور ضرورت سے زیادہ سامان گھر سے بھر کر لانا اور مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ یا حقہ وغیرہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنوانا۔ اگر کسی معتکف کو دوران اعتکاف حجامت کی ضرورت پیش آ جائے اور بغیر اجرت لیے کوئی حجامت بنانے والا نہ ہو تو کوئی ایسی ضرورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ متفرق مسائل اور اعتکاف، قضائے حاجت وغیرہ کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر جانا۔ معتکف کو چاہیے قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو مسجد وغیرہ کے قریب ہو، زیادہ دور نہ ہو۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہو اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج مانع نہ ہو تو وہیں اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اگر مسجد کا بیت الخلاء مشغول ہو تو معتکف پیر کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد معتکف کا ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ اگر مسجد سے متصل یا مسجد کے قریب کوئی بیت الخلاء نہ ہو تو معتکف مسجد سے دور اپنی حاجت پوری کرنے کی غرض سے جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور ہی کیوں نہ ہو۔ جانا پڑ جائے قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی آتے وقت کسی سے تھوڑی بات مختصر سی بامر مجبوری اگر بیعت چیت کرنی پڑ جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں ٹھہر کر، رک کر اور باقاعدہ محفل لگا کر نہ ہو، بلکہ چلتے ہی مختصر سی گفتگو ہو۔ معتکف کا غسل واجب کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ اگر کسی معتکف پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کی غرض سے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، لیکن اس کے چند مسائل ہیں جنہیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ معتکف کو دن یا رات میں کسی بھی وقت اگر احتلام ہو جائے تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اعتکاف بستور باقی رہتا ہے۔ اگر مسجد سے متصل کو کوئی غسل خانہ موجود ہو تو معتکف کو اسی میں غسل کرنا چاہیے، لیکن اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ نہ ہو یا غسل خانہ ہو تو مگر یہاں غسل خانے کی وجہ سے ممکن نہ ہو، مثلا غسل کا پانی مسجد میں بہتا ہو یا اور کوئی وجہ ہو تو معتکف غسل کرنے کی غرض سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ معتکف کا وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا کیسا ہے؟ مسجد میں اگر ایسی جگہ موجود ہو جہاں بیٹھ کر معتکف اگر وضو کرے تو اس وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے، مسجد میں اس سہولت کے ہوتے ہوئے وضو کرنے کی غرض سے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ آج کل معموماً ہمارے شہر کی مساجد میں جو وضو خانے بنے ہوتے ہیں یہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ معتکف وضو کی غرض سے مسجد میں بنے اس وضو خانے میں جا سکتے ہیں، لیکن وضو خانے میں بیٹھ کر کسی سے گپ شپ لگانا جائز نہیں۔ اگر کسی مسجد میں وضو کی سہولت موجود نہ ہو، وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں فرائض، سنت، نفل، سجدہ تلاوت اور قرآن مجید کی تلاوت و قرآن کو چھونے کی غرض سے وضو کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے، کیونکہ ان سب عبادات کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ صرف تسبیح و ذکر و اذکار اور درود شریف پڑھنے کی غرض سے وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، کیونکہ یہ سب ایسی عبادات ہیں جن کے لیے وضو ضروری نہیں۔ بغیر وضو کے بھی یہ عبادات کی جا سکتی ہیں۔ وہ عبادات جو بغیر وضو کے ادا نہیں ہوتی، ان عبادات کی ادائیگی کے لیے وضو کی غرض سے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، اور وہ عبادات جو بغیر وضو کے بھی ادا ہو جاتی ہیں، ایسی عبادات کو بہانہ بنا کر بار بار معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔
معتکف اگر پہلے سے باوضو ہو تو دوبارہ تازہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ معتکف کا اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اگر کوئی مؤذن صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہو تو اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب کو باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بلا وضو مسجد سے باہر نہ ٹھہرے۔ اگر اذان گاہ تک جانے کے لیے دو راستے میں ہوں، ایک راستہ مسجد کی حدود کے اندر سے گزر کر اذان گاہ تک پہنچتا ہو اور دوسرا راستہ مسجد کی حدود سے باہر ہو، تو مؤذن صاحب کو چاہیے مسجد کے اندر والا راستہ اذان کی جگہ جانے کے لیے استعمال کرے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر جانا بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہو، لیکن اگر کسی مسجد میں نماز جمعہ نہ ہو تو جیسا کہ گاؤں دیہات وغیرہ کی مساجد میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے شہر کی جامع مسجد میں جاتے ہیں، تو معتکف دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، البتہ اس غرض کے لیے بھی ایسے وقت میں اپنی مسجد سے دوسری مسجد کے لیے نکلے جب اس سے معلوم ہو یا اندازہ ہو کہ وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کرنے کے فوراً بعد جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے گا۔ زیادہ جلدی اپنی مسجد سے نہ نکلیں بلکہ اپنی مسجد میں ہی ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ معتکف اگر کسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہو تو جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد سنتے بھی وہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ تاہم اگر کوئی زیادہ دیر وہاں ٹھہر گیا تو چونکہ وہ مسجد میں ہی ٹھہرا ہے، بازار میں نہیں ٹھہرا، اس لیے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نماز جمعہ کے لیے یہ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں، کیونکہ خواتین پر تو سرے سے جمعہ ہی واجب نہیں، لہذا خواتین کو جمعے کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی خواتین کے لیے یہ جائز ہے۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء لینے کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر جانا، کھانا پینا، ادویات اور روزمرہ استعمال کی اشیاء گھر سے لا کر دینے والا کوئی نہ ہو تو معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ معتکف کو اگر کھانا وغیرہ لانے کے لیے گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو معتکف کو چاہیے کہ ایسے وقت میں گھر جائے جب اسے کھانا وغیرہ بالکل تیار مل جائے، لیکن اگر کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر ہو تو معتکف کا مختصر کھانے کا انتظار کرنے کے لیے گنجائش ہے، لیکن انتظار کے دوران بھی گھر والوں اور بیوی بچوں میں مشغول نہ ہو بلکہ ذکر و اذکار میں لگا رہے۔ معتکف نے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر گیا ہو اور واپس آتے ہوئے معتکف کو کوئی بیمار مل گیا، معتکف نے چلتے چلتے ہی اس کی بیمار پرسی کرنی یا چلتے چلتے معتکف نے سلام کر لیا یا کسی کی نماز جنازہ بالکل تیار تھی اور معتکف راہ چلتے اس میں شریک ہو گیا تو ان تمام باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا۔ حالت اعتکاف میں انسان چونکہ دوسرے کاموں سے کنارہ کش ہو کر مسجد ہی میں رہتا ہے، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف کے ایام کو غیر ضروری کاموں اور آرام طلبی میں گزارنے کی بجائے تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور نفلی عبادات میں گزارے۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص نفلی عبادات شریعت مطہرہ کی طرف سے متعین نہیں، بلکہ جو بھی نفلی عبادت جس قدر ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن وہ خاص نوافل جو عموماً انسان عام حالت زندگی میں ادا نہیں کر پاتا، جیسے تہجد، اشراق، چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں ان کی ادائیگی کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس لیے معتکف کو ان نفلی عبادات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مذکورہ نمازوں کا طریقہ اگر معلوم نہ ہو یا کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے یا اعتکاف وغیرہ کے حوالے سے مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو اپنی مسجد کے امام صاحب کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہر مسلمان اعتکاف میں بیٹھنے اور شرعی احکام پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔